السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہدنا وسددنا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا، جو آپ کو اور مجھے پیدا کرنے اور پالنے والے ہیں، اور ہر طرح کا درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج ہم انشاءاللہ جو سیرت النبی میں ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے کن کن مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کو تعذیب کا مطلب ہوتا ہے عذاب دینا، تکلیف دینا کسی کو۔ ہم پچھلے کچھ سیشنز میں دیکھ چکے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کس طرح کے منصوبے بنائے۔ انہی منصوبوں میں ایک ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اذیتیں اتنی دی جائیں، تکالیف اتنی دی جائیں کہ وہ خود بخود اس راستے کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں، اور سب سے بڑی مثال حضرت بلال کی، کہ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو امیہ کیا کرتا ہے کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا، اور وہ بچے رسی سے حضرت بلال کو کھینچتے رہتے، اور اس دوران بلال احد احد ہی کہتے رہتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو تیز چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت اس کے اوپر لٹا دیتا، اور لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھواتا، اور پھر کہتا کہ یا تو محمد کے ساتھ کفر کرو اور لات اور عزا کی پوجا کرو، یا اسی حالت میں مر جاؤ۔ لیکن حضرت بلال صرف احد احد ہی کہتے رہے۔ اور جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی حضرت بلال کو دیکھ کر، اور ابوبکر صدیق سمجھ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو ان کے جو مالک تھے امیہ بن خلف، ان سے خریدا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت بلال سے جب پوچھا گیا کہ جب امیہ تمہیں تکلیف دیتا تھا تو آپ احد احد کیوں کہتے تھے، تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے منہ سے جب یہ بات نکلتی نا احد، تو امیہ کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ہمارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو پکارتا ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے وہ اپنی بات پر قائم رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی تھے عامر بن فہیرہ، ان کو ان کے مالک اتنی تکلیف دیتے، انہیں اس قدر مارا گیا کہ ان کی عقل جاتی رہی، اور انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اتنی شدید تکالیف برداشت کی اسلام کے لیے۔ امیجن کریں، کیا آپ اور میں ابوبکر صدیق جیسی یا عامر بن فہیرہ جیسی تکالیف اسلام کے لیے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے تو نا مالک اتنے سخت کہ نماز کے وقت پہ آپ کہیں کہ مجھے نماز کے لیے چھٹی چاہیے یا وقفہ چاہیے، تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے تو مالک بھی مسلمان اور ہمارے نوکر بھی مسلمان، اور اس کے باوجود نہ نوکروں کا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا اور نہ مالکوں کا۔ تو اسلام کو تو پانے کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی صحابہ نے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں ابو فقیہ، ان کا جو اصل نام تھا وہ افلاح تھا، اور یہ بنو عبد الدار کے غلام تھے۔ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر اور انہیں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا، اور کپڑے اتار کر جو سیدھی تپتی ریت ہوتی ہے وہ، اور اس پر یا جو سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پر لٹا دیا جاتا، اور ان کے اوپر بھی اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں، اور انہیں اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی۔ انہیں اتنی مسلسل اذیتیں دی گئیں کہ مطلب مسلسل ایک وقت آیا کہ اذیتیں دیتے دیتے جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو وہ ہجرت کر گئے، اور ایک بار اسی طرح ان کے پاؤں جو تھے وہ دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ یوں لگتا تھا جیسے ابھی مر گئے۔ اور اسی دوران ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے تو انہیں بھی ابو بکر صدیق نے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے ان غلاموں کو آزاد نہیں کیا، ان کی زندگیاں لے کر اللہ کے لیے جب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ان کی زندگی کا ایک ایک نیک عمل ابو بکر صدیق کے کھاتے میں جائے گا۔
ٹھیک ہے، انہوں نے تو پورے مومن خرید لیے نا۔ اسی طرح ایک اور صحابی خباب بن ارد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے، انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت تھی انمار، اس نے خریدا، اور یہ لوہار تھے، یعنی کہ ان کا پیشہ لوہار تھا۔ تو جب مسلمان ہوئے تو جو ان کی مالکن تھی وہ لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا، اور انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، کبھی اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا، جنہیں ان کی جو پیٹھ کی جو چربی ہے وہی بجھا دیتی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے نا کمر کے نشان دکھایا کرتے تھے کہ جن میں وہ کوئلوں سے بنے ہوئے سوراخ ہو گئے تھے، مطلب جہاں کوئلہ جاتا کوئلہ بجھ جاتا اور وہ سوراخ ہو گئے تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی تو بچے ان سوراخوں میں ہاتھ ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تکلیف کا کہ اتنی زیادہ تکالیف صحابہ کو دی گئی۔ حضرت زنیرہ ایک رومی لونڈی تھی، وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکالیف دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزیٰ کی مار پڑ گئی ہے، یعنی کہ تم نے ہمارے معبودوں کو برا کا اس لیے ہمارے معبودوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ تو وہ کیا کہتی؟ وہ جواب دیتی ہیں واللہ انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ اور اگلے دن جب صبح ہوئی تو واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بصارت لوٹا دی، اور اس پر مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو محمد کا جادو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزات اس زمانے میں بھی دکھائے۔ عبیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، اور ان کا جو مالک تھا اسود بن عبد یغوث تھا، وہ انہیں بہت زیادہ ستاتا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اسی طرح بنو عدی کے عمر بن معمل کی جو ایک لونڈی تھی وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب یہ وہی عمر بن خطاب ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو بعد میں ہمارے خلیفہ بنے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں اتنا مارتے وہ اپنی لونڈی کو کہ وہ تھک جاتے اور پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا، بلکہ میں مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا ہے، اور وہ کہتی ہیں تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ لیکن بعد میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے، اور بھی جتنی لونڈیاں مسلمان ہوئیں انہیں ستایا گیا۔ ان میں نادیہ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں عبدالدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو، عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ اور اسی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی آزاد کروایا جن پر مظالم کیے جاتے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو جہاں پتہ چلتا ہے کسی پر اسلام کی وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے، ابوبکر صدیق جا کے آزاد کروا دیتے۔ اس پر حضرت ابوبکر کے جو والد تھے ابو قحافہ، انہوں نے اپنے حضرت ابوبکر کو اس بات کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم تو کمزور گردنیں آزاد کروا رہے ہو، یعنی کہ اگر تم طاقتوروں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے کام آتے، وہ آگے سے تمہارا جو ہے وہ کرتے، تمہارے لیے مدد کرتے، تمہارے غلام ہوتے، تمہارے کام آتے، تم تو ہر کمزور انسان کو آزاد کروا رہے ہو۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور اسی پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر آیات نازل کر دیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ وہ تو صرف اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ اس سے راضی بھی ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ابوبکر صدیق نے کام کیے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف میں اللہ نے قرآن اتار دیا الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے لیے خالص ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو صحابہ تھے نا جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، انہیں کے لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ابوبکر صدیق اور تمام وہ صحابہ، وہ غلام اور لونڈیاں جنہیں انہوں نے آزاد کروایا، اللہ ان سب سے راضی ہو، اور تمام صحابہ کرام سے بھی۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں بہت زیادہ مشہور جو صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین، ان کو بھی سزا
سزائیں دی گئیں، اور ان کی جو والدہ تھیں حضرت سمیہ، وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں، اور جو مطلب یہ جو لوگ تھے حضرت عامر اور ان کے والد عمار بن یاسر اور ان کے والدین، یہ بنو مخزوم کے حلیف تھے، تو اور بنو مخزوم کے جو حلیف تھے تو یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے تھے، اور ان کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا۔ چنانچہ کیا ہوتا کہ اس کی ابو جہل کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت لے جاتے کھلے میدان میں اور اس گرمی میں تپاتے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت یاسر اور ان کے خاندان کے لیے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے، اور اسی طرح عذاب سہتے سہتے حضرت یاسر اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک۔ اور ان کے جو والد تھے ان کا نام عامر اور ان کے دادا کا نام مالک آتا ہے، جو حضرت عمار کی والدہ تھیں سمیہ۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام کی پہلی شہید تھیں، وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھیں اور بوڑھی ہو چکی تھیں، اور ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہید تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک ٹانگ کو ایک پاؤں کو ایک اونٹ سے باندھا گیا اور دوسرے کو دوسرے سے، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگایا گیا، جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اب رہ گئے عمار، تو عمار کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عذاب برداشت کی، ان کی جب عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا، مشرکین کیا کرتے، سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے۔ آپ سوچیں، تپتی دھوپ اور لوہے کی زرہ، کیا حال ہوتا ہوگا جسم کا۔ کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبوتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، یعنی کہ انہوں نے دل میں تو ایمان آیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے مجبوراً کہہ دی کہ میں جو ہے وہ ایمان سے ہٹتا ہوں، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے علاوہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر کو قبول کرے، تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اتنی اذیتیں دی گئیں، وہ بہت امیر خاندان سے تھے، بڑے ناز و نام میں پلے تھے، جب اسلام لے آئے بہت خوبصورت بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو شکل تھی وہ بھی ملتی جلتی تھی، تو جب وہ اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ اچھا، جب گھر سے نکال دیا گیا تو حالت یہ ہو گئی کہ جسم پر کپڑے نہ رہے، اور یہی مصعب ہیں کہ جب دنیا سے گئے تو ایک چادر تھی، اگر سر پہ ڈالی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں پہ ڈالی جاتی تو سر ننگے ہو جاتے، اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سر کی طرف سے کور کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصعب بن عمیر جنہوں نے اللہ کے راستے کے لیے اتنی تکالیف برداشت کی۔ پھر حضرت صہیب ہیں، ان کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے۔ حضرت عثمان بن عفان کو بار بار ستایا گیا، ایسے کہ ان کے چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیا کرتے۔ سوچیں ذرا، کھجور کی چٹائی میں لپیٹا گیا اور نیچے سے دھونی دی جائے، کیا آپ اور میں اسلام کے لیے اتنا کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہم نے اتنی مثالیں پڑھیں، ابھی اور اتنی مثالیں ہیں کہ اس ٹاپک کو ختم ہوتے ہوئے بھی بہت ٹائم لگے۔ ایک اور پڑھ دیتی ہوں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خویلد نے کہا، اور کہا جاتا ہے کہ جو طلحہ بن عبید اللہ تھے، وہ ان کے طلحہ بن عبداللہ کے جو بھائی تھے عثمان بن عبید اللہ، انہوں نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز پڑھے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ دونوں ایک ہی رسی کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے، اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ساتھ ملائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے صحابہ نے کیا کیا برداشت کیا۔ مشرکین مکہ کی سازشیں، یہود کی سازشیں، مشرکین کے ہتھ کنڈے، اور سب سے بڑی مشرکین کی طرف سے دی گئی اذیتیں۔ حال کیا تھا؟ حد سے زیادہ کوشش کرتے کہ اسلام کو روکیں،
اور ابو جہل سب سے بڑا اسلام کا دشمن۔ حال کیا تھا کہ جیسے ہی اسے پتہ چلتا کہ کوئی اثر و رسوخ والا آدمی اسلام لایا ہے تو کیا کرتا، اس کو دھمکیاں دیتا، ڈانٹتا، پھٹکارتا کہ میں تمہارے مال اور عزت کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لے آتا تو وہ اسے خود بھی تکلیف دیتا اور دوسروں کو بھی اس بات پر ابھارتا کہ وہ بھی اسے تکلیف دیں، حتیٰ یہ کہ جس کا پتہ لگتا ہے کہ وہ اسلام لے آئے مشرکین اس کے پیچھے پڑ جاتے اور اسے ستانا اور تکلیفیں دینا شروع کر دیتے۔ اور یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن جو بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا، یعنی کہ جو ٹکر کا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جسمانی اذیتیں یا اس طرح کے سلوک تو نہیں کیے جا سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے عروج اگر پایا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے صحابہ کی انتھک محنت ہے، ان کو دی گئی اذیتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی جب دولت دی، دل ایمان سے منور ہوئے تو پھر اذیتیں بھول گئیں، پھر یہ بھول گیا کہ کیا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ہمارا حال اگر ہم اس وقت زمانہ موجود میں رہتے ہوئے دیکھیں، فلسطین ہے، برما ہے، کشمیر ہے، یا کوئی بھی علاقہ جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اور کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، یہی حال اگر ہمارے ساتھ ہو تو خدا نخواستہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ اور میں تو اس آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم آزاد اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں جو اچھا کریں۔ ہمارے اوپر مسلسل جو ہے وہ مہنگائی کا عذاب ہے، مسلسل آزمائشوں میں ہے ہمارا ملک۔ کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حکمران ایسے، حکمران برے، ہم بھول گئے کہ جیسی قوم ہوگی اللہ ویسا ہی حکمران ان پر مسلط کرے گا۔ ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم خود رمضان المبارک میں کوشش کرتے ہیں کہ 2 روپے کی چیز ہو تو 200 کی بھیجیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہی 1 مہینہ سیزن کا ہے۔ ہر غریب بندے نے فروٹ بھی کھانا تو فروٹ کا ریٹ کہاں پہنچ جاتا ہے، ہر غریب بندے نے سبزی کھانی تو سبزی کا ریٹ کہاں پہنچ جاتا ہے، ہر غریب بندے نے مرغی کھانی تو مرغی کہاں پہنچ جاتی ہے، اور مٹن اور بیف تو ویسے ہی کسی کی پہنچ میں رینج میں نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم اگر اسلام پہ غور کریں، اسلام کے اسلوب پہ غور کریں، تو جو پچھلی قومیں تباہ ہوئیں، آپ جب قوموں کا قصہ پڑھیں گے نا والقلم میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی قومیں ہلاک کی گئیں وہ کیوں ہلاک کی گئیں۔ رشوت خور تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، لوگوں کے ساتھ رویے ٹھیک نہیں تھے، زنا اور بدکاری عام ہو گئی تھی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، انہی وجہ سے عذاب آیا۔ اور یہ جتنی برائیاں جتنی قوموں پہ عذاب آیا، اور جو برائیاں ان قوموں میں تھیں وہ ساری کی ساری آج ہم میں جمع ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے امریکہ یہ کرے گا اور فلاں یہ کرے گا تو فلاں یہ کرے گا۔ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ جو مسلمان تکلیفیں برداشت کر رہے تھے کس لیے؟ ایک اللہ کے لیے۔ کیوں حضرت بلال نے احد ہی کہا؟ کیوں حضرت صہیب اور حضرت عمار بن یاسر نے جو ہے وہ اتنی تکالیف برداشت کی؟ آج آپ کو اور مجھے اسلام پہ چلنے کے لیے کوئی پابندی نہیں، نہ ہمارے خامند ہمیں روکتے ہیں، نہ ہمیں گھر والے روکتے ہیں، نہ ہمارے والدین ہمیں روکتے ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار ہمیں روکتے ہیں۔ چھوٹی موٹی آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے دین کی روح کوئی نہیں سمجھا۔ دین کیا تھا؟ اپنے آپ کو بدلنے کا نام، اللہ کی حقیقت پہچاننے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت پہ چلنے کا نام دین تھا۔ ہم نے دین کا اور ہی رخ بنا لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے جہاں اپنے مطلب کی بات ہے وہ لے لی جائے، جہاں اپنا مقصد ختم ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں کم ہو گئے ہیں۔ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو نہ ہم سے صبر ہوتا ہے، نہ ہم سے سود چھوڑا جاتا ہے، نہ ہمارا رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے، نہ ہماری فون کال کے بغیر ہمارا کوئی کام ہوتا ہے۔ ایون کہ زندگی کے ہر شعبے میں یہی حال ہے، جب تک ہم رشوت نہ دیں کام نہیں ہوتا، جب تک ہم سود نہ لیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم سیرت پڑھ رہے ہیں نا، تو سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ
ایک ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو بھی سوچیں، آپ اور میں صحابہ جتنی مشکلات میں نہیں ہیں، نہ ہم اتنی مشکلات برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے تو ایمان کا لیول ہی ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تو روزہ رکھ کے اور ایک ایکسٹرا کلاس لینی پڑے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہائے بہت گرمی ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، میں کہاں کر سکتی ہوں، میں نہیں کر سکتی، نہیں میرے سے اتنا کہاں ہوتا ہے، میں کہاں کر سکتی ہوں بھائی، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل اور دماغ کو کھولیں کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم نے ایمان میں پختگی لانی ہے، ہم نے اپنے عمل کو سنوارنا ہے۔ جب تک ہم اپنے اخلاق، اپنا کردار اپنے پیارے حبیب اور صحابہ جیسا نہیں کریں گے، تب تک بہت مشکل ہے کہ کامیابی ہمیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر سچے دل سے عمل پیرا ہونے کی نیت کریں کہ اتنی تکالیف تو مجھے نہیں ملی جتنی صحابہ کو دی گئیں، تو اے اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ تو نے ہمیں اتنی آزمائشوں میں نہیں ڈالا۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا، کاش ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، ہم آپ کو دیکھتے، لیکن آپ اور میں اگر اس زمانے میں ہوتے تو آپ سوچیں کیا آپ اور میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتے؟ یہاں کوسچن مارک لگا کے سوچیں، ہم نہ کر سکتے برداشت، ہمارا تو ایمان ہی اتنا کمزور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین طریقے سے اسلام پر چلنے والا بنائیں، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنائیں اور ہمیں باعمل مومن بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے دونوں کو پکڑ